بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 بار طلاق بولنے سے طلاق ہو سکتی ہے، اور اگر کہہ جائے کہ 20 بار طلاق ہو تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، طلقۃ و طلقہ، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، تیسری مرتبہ یا تو اس کو اچھے طریقے سے رکھ لو یا احسان کر کے فارغ کر دو۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، طہر کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، اور پھر 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب دوبارہ طہر میں آئے تو پھر دوسری طلاق دے، پھر اسی طرح تیسری طلاق دے۔ یہ ہے طلاق شرعی۔ اگر ایک ہی مجلس میں کہہ دیتا ہے 3 طلاقیں یا 10 طلاقیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جس نے کہا تھا 1000 طلاقیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی طلقۃ واحدہ، یہ 1 طلاق ہے، 3 طلاقیں نہیں ہیں۔ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ تھے تو پہلوان، غصے میں آ کے جب بیوی کو طلاقیں دی اور تینوں اکٹھی طلاقیں دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا راجعها ہی طلقۃ واحدہ، یہ 1 ہی طلاق ہے، تم رجوع کر لو۔ تو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ بھی کو کہہ دے تو طلاق 1 ہی ہوتی ہے، وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کو رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ طلاق یہ آخری حد ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈائیورس تک پہنچنا یہ بھی انسان کو ایک عملی کمزوری ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے بیوی کو شوہر پہ شک تھا اور اس عورت نے کہا کہ مجھے طلاق دو، اور شوہر نے کہا کہ طلاق ہو، تو کیا طلاق ہوگی؟ پہلی بات یہ ہے کہ شک کرنا اس کو طلاق کی نوبت تک نہیں لے جانا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت خود سے طلاق مانگتی ہے، مرد سے کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس لیے طلاق کی نوبت نہیں۔ دونوں خاندانوں سے کچھ لوگ بیٹھ کے اس کو سمجھا دیں، اور اگر واقعی اس کے خامن نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں طلاق ہے تو طلاق ہو گئی۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 ایسی چیزیں ہیں آپ مذاق سے کہیں یا آپ ارادتاً کہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ الطلاق والرجعۃ، طلاق اور رجوع کرنا، اور اسی طرح کسی غلام کو آزاد کرنا، تو واقعتاً وہ آزاد ہو جائے گا۔